ماں باپ کو گالیاں دے دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہنا, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز مت کرنا. قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن کہتا ہے لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو, اف تک مت کہو, ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو, نرمی کے ساتھ بات کرو. یاد رکھنا نوجوانوں, یاد رکھو اگر کوئی آدمی مکے مدینے میں زندگی گزار لے, طواف کرتے ہوئے زندگی گزارے, حج کرتے ہوئے زندگی گزارے, اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے, قسم خدا کی جنت تو کیا جنت کے خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا. ماں باپ کو راضی کر لے گا, ماں باپ راضی ہو جائیں گے. قسم رب کائنات کی, مٹی کو پکڑے گا, اللہ سے دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ مٹی کو سونا بنا دے گا. ماں باپ راضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. یعنی ماں باپ کے راضی ہونے پر اللہ ناراض, اللہ راضی ہوتا ہے. ماں باپ اگر ناراض ہے اللہ ناراض, ماں باپ راضی اللہ راضی. یاد رکھو جوانوں, اگر دنیا و آخرت کے اندر اچھی زندگی چاہتے ہو, راحت کی زندگی چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا. لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے, لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے, میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے, میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے. لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے, میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے. جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو, وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پاؤ گے, وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پاؤ. دوست بزرگوں, ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے گا اللہ تجھ کو حج کا ثواب دے دے گا. غریب ہیں نہیں جا سکتے, ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ سکتے ہیں. آج میرے دوستو اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے ماں باپ کو ستانے والوں تم جہنم خرید رہے ہو. آج کے دور میں عجیب حال ہے, اگر عورت آتی ہے بہو بن کر, وہ بہو بن کے آئی کہتی ساس ٹھیک نہیں, وہی عورت جب ساس بن جاتی کہتے بہو ٹھیک نہیں. دنیا میں ٹھیک کون ہے بھئی؟ اصل ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. بیوی کے حقوق الگ ہیں, ماں باپ کے حقوق الگ ہیں. یاد رکھو میرے دوستو, دنیا میں کتنا بڑا بزرگ بن جائے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں ساری عبادت اس کے منہ پہ اللہ مار دے گا. ماں باپ کو راضی کر لینا. میرا جوان, اگر تم ماں کے قدم پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. رات میں ماں باپ سو رہے ہیں, ماں باپ کے پیر دبائے بغیر نہ سو جانا. تو ماں باپ کے قدم پہ ہاتھ رکھے گا اللہ کا فرشتہ کہے گا اے جوان اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر کو تعجب ہوا, اس کے بیٹے کو بلایا. بیٹا جب آیا کہا کہ اس کو جانتے کون ہے؟ کہنے لگا میرے ابا جان ہیں, میرے ابو ہیں, میرے ابا ہیں, ابا جان ہیں. آج کے دور کے بچے ہوتے کہتا ڈیڈی, ڈیڈ, پاپا, جھاپا, پتہ نہیں کیا کیا, ٹاٹا, پتہ نہیں کیا کرتا. آج کل ہے نا ڈیڈی ڈیڈ بلاتا ہے. دنیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, دنیا کے رنگ میں یعنی وہ بالکل ملوث ہو جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں, اب کہا کہ تمہارا باپ کہتا ہے تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. کہنے لگا میرا باپ صحیح کہتا ہے. کہ جانتے ہو باپ کا حق کیا ہے؟ کہا کہ عمر مجھ کو بتلائیے, مجھ کو یہ بتلائیے
کہ ایک بچے کا پر باپ کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا 3 حق ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی سے شادی کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورا کا پورا سامان ہے، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی. تم تو مال کے چکر میں شادی کرو گے، نیک بیوی کہاں سے ملے گی؟ تم ڈیمانڈ کے چکر میں شادی کرو گے اور مانگ کے لاؤ گے اپنے سسرال سے، منگوڑے بھکاری، گیزیٹڈ بھکاری بن کے گاڑی مانگو گے، سب کچھ مانگو گے، گھر کا سارا سامان پورا پنچایت بیٹھ کے لکھ کے لاتے ہو. ایک ایک چیز تمہارے گھر میں تم بھکاری تھے، تمہیں شادی کرنے کی تمہاری اوقات نہیں تھی، تم اپنے سسرال سے مانگ کے گھر سجاتے ہو، شرم بھی نہیں آتی؟ افسوس تو یہ کپڑا بھی لڑکا پسند کرنے جاتا ہے، وہ بھی کہاں کہتے ہیں یہاں کا کپڑا نہیں، رائمنڈ کا کپڑا، بڑی بڑی کمپنی، اس کا کپڑا پسند نہیں آتا. دلہا کپڑا پسند کرنے جاتا ہے، پھر سسرال فون کرتا ہے، سالے سے کہتا ہے کہ کپڑا پسند کرنے جانا ہے، ذرا سالی کو بھی لے کے آؤ. ارے اللہ کے بندے، بے حیا بے غیرت، مانگ کے لاتے ہو، گاڑی مانگ کے لاتے ہو. اب تو گاڑی وہ کم کی نہیں چلتی، بلیٹ مانگتا ہے. شرم آنی چاہیے. ایک باپ اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے، اس سے اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تم مانگ کے لاتے جھگڑا ہوتا ہے.